علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ اعمالکم صیامکم وصلواتکم وتلاوتکم وسائر الاعمال فی شہر المبارک، ورحم اللہ مرحومیکم، وادعو من اللہ ان یتقبل توبۃ نصوحا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء خالق إلا وجهه، وقال كل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ آلاف التحية والسلام على سيد الأنام ذي الرتبة والمقام، الذي معروف في السماوات بأحمد وفي الأراضين بمحمد۔ آلاف التحية والسلام والإكرام على أهل بيته الكرام، واللعن الدائم على أعدائهم اللئام۔ أما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ برادران ایمانی، ناظرین و ناظرات، حاضرین کرام، آج کا خطبہ جمعہ جو تیسرا جمعہ ہے رمضان المبارک کا، المہدی سینٹر بروکلن میں بعنوان طریق الجنت، ایزی وے ٹو پیراڈائز، ایزی وے ٹو جنت۔ آدھا خطبہ یعنی آدھا پورشن پچھلے ہفتے عرض کیا تھا اور وعدہ کیا تھا، آدھا پورشن آج آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیا جائے گا۔ عرض کیا تھا کہ حضور جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی جبریل نے مجھے جنت کی سیر کرائی۔ جنت کے ہر دروازے پر کلمہ طیبہ کاملہ کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اخو رسول اللہ کے بعد میں نے ہر دروازے پر نصیحت کی 4 باتیں دیکھی، قلم قدرت سے لکھی، ٹوٹل ہو گئیں 32، جتنے دانت ہیں اتنی نصیحتیں وہاں لکھی ہیں، تاکہ بندہ دانت پیسے تو بھی اسے یاد آ جائے کہ 32 نصیحتیں ہیں، 32 راستے ہیں جنت میں جانے کے۔ 16 پچھلی دفعہ عرض کر دیے تھے، 16 آج بیان کر دیں گے۔ سرکار نے فرمایا میں 5ویں دروازے پر پہنچا تو وہاں لکھا ہوا تھا من اراد اللہ یضل فلا یضل، فلا یضل، جو چاہتا ہے کہ کبھی ذلیل نہ ہو تو کسی کو ذلیل نہ کرے۔ بہت قیمتی جملہ ہے، ایک جملے میں ہی پوری قیمت ادا ہو جائے۔ ہمارا مزاج یہ واقع ہوا ہے، زمانہ طالب علمی سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو پرخچے اڑا دیں لوگوں کی عزتوں کے، توقیر کے، وقار کے، اور وہ ہمیں اف بھی نہ کریں۔ اسی لیے ہم فیل واقع ہوئے۔ کامیاب تب ہوں گے کہ دوسروں کی عزت کریں۔ دوسرا جملہ لکھا ہوا تھا من اراد اللہ یظلم فلا یظلم،
جو چاہتا ہے کہ اس پر ظلم نہ ہو تو وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ چوتھا جملہ، یہ تیسرا جملہ بیان کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، ہمارے سیاستدان بھی بہت عرصے سے 80s سے کچھ مولا علی کے ارشادات نقل کرنے لگ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک پرائم منسٹر ہمارے ملک کے زینبیہ میں آئے، میں وہاں خطیب تھا، زینبیہ ملتان روڈ پہ۔ وہاں انہوں نے ایک جملہ کوٹ کیا، اردو میں ظاہر ہے، اس کی عربی یہ ہے: الحکم یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم۔ اقتدار کفر سے باقی رہ سکتا ہے، ظلم سے باقی نہیں رہ سکتا۔ مولا فرمایا کرتے تھے کہ میں علی لو اعطیت اقالیم السبع، مجھے ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں دے دی جائے، اور مجھ سے کہا جائے کہ میں اس چیونٹی کے منہ سے دانہ جو ٹکڑا جو کا چھین لوں جو وہ اپنے بچوں کے لیے دیوار پہ چڑھ رہی ہے، تو میں علی پوری کائنات کے خزانوں کو، چابیوں کو پاؤں کی ٹھوکر مار دوں گا، مگر یہ چھوٹا سا ظلم نہیں کروں گا۔ لہذا چاہتے ہو کہ ظلم نہ ہو تو کسی پہ ظلم نہ کرو۔ تیسرا جملہ 5ویں دروازے پہ لکھا تھا: من اراد اللہ یشتمہ فلا یشتم، جو چاہتا ہے اسے کوئی گالی نہ دے تو وہ کسی کو گالی نہ دے۔ ہمارے ہاں گالی دینا ایک رواج بنا ہوا ہے، رمضان میں بھی، رمضان کے اندر روزے کے ساتھ بھی۔ ہمارے ایک نواب صاحب تھے، خدا غری کے رحمت کرے، عاشور کا دن تھا، ہم اس زمانے میں ملتان میں ہوتے تھے، کبیر والا میں جلوس مرکزی جا رہا تھا، ان کو ان کے نوکر نے کہا: مار صاحب آپ تو قیدی ہو گئے ہیں، تعزیے کے ساتھ وہ قیدی ہوتے تھے نا، باندھ دیتے تھے اپنے آپ تو قیدی ہو گئے ہیں اور ہمارے پٹھے فلاں بندے نے چوری کر لے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو کہے میں ہمیشہ کے لیے قیدی نہیں ہوا، 365 دن میں وہی ہوں، یہ ایک دن ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں 365-66 دن کا شیعہ بننا چاہیے۔ چوتھا جملہ لکھا تھا: من اراد ان یتمسک بالعروۃ الوثقی فلیتمسک بقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو چاہتا ہے کہ اللہ کی وہ مضبوط رسی تھام لے جس کو فرشتے بھی پکڑ کے مقام رب پہ جاتے ہیں، تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک خود چل کے آ جائے، علی ولی اللہ تک یہ دونوں اسے پہنچا دیں گے۔ Let me translate in English for our youth, those who do not understand Urdu. Prophet said, when I arrived at the 5th door of Jannat, it was written after Kalimat Tayyibah, whoever likes to not get insulted should not insult anyone. Second sentence was written, whoever doesn't want to be oppressed should not be cruel for other people. Avoid oppression to others. Third sentence was written on 5th gate of Jannat, whoever doesn't like slang language against him or her should not use slang languages against anyone. Fourth sentence, it was written on 5th gate of Jannat, whoever likes to get Aliyun Waliullah should come to La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, he or she will arrive to Aliyun Waliullah. فرماتے ہیں میں 6 دروازے پر پہنچا، وہاں میں نے لکھا ہوا دیکھا، وہی کلمہ طیبہ کے بعد، یہ جیسے یہ المہدی فاؤنڈیشن کا لیٹر پیڈ ہوتا ہے، ایک لیٹر پیڈ ہے، نیچے رائٹنگ ہوتی ہے، موٹا جو ہوتا ہے المہدی فاؤنڈیشن انک موٹا لکھا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنت کا جو لیٹر پیڈ ہے
وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اخو رسول اللہ۔ اب جو جعلی لیٹر بنانا چاہے علی ولی اللہ کے بغیر، نہ وہ جنت میں جائے گا نہ اس کو یہ چیزیں ملیں گی۔ یہ میں اپنی کتاب سے نہیں، میرے بھائیوں کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے تاریخ امریکہ میں فقیر نے اسے 90s میں نیو جرسی میں اس روایت کو کوٹ کیا تھا المواعظ العددیہ سے۔ چھٹے دروازے پر جب میں پہنچا تو وہاں لکھا ہوا تھا پہلا سنٹینس، من احب ان یکون قبرہ واسعا فسیحا فلیأت المساجد۔ اسے غور سے سنیے گا، یہ ہم نوابوں کے لیے، جو ہم نواب ہیں نا، بے ملک نواب، ان کے لیے تنبیہ ہے۔ من احب ان یکون قبرہ واسعا فسیحا فلیأت المساجد، جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر جنت بن جائے، عذاب قبر نہ ہو، ہڈیاں پسلیاں چور چور نہ ہوں، ادھر کی قبر ادھر کی طرف نہ ملے، دیواریں نہ ملیں، چیخیں نہ نکلیں، جو چاہتا ہے قبر کھل جائے، 500 سال تک بھی اگر کوئی گھوڑ سوار اس کی قبر میں گھوڑا دوڑاتا رہے تو ایک مومن کی قبر کا فاصلہ طے نہ ہو، اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو مسجدوں میں آنا شروع کر دو۔ تم میرے گھروں کو ویران نہ کرو، میں تمہاری قبروں کو آباد کر دوں گا۔ یہ اللہ کا کنٹریکٹ ہے۔ ہمارے ہاں یہ عجیب خبط ہے۔ ہمارے ایک دوست، اب نام نہیں لوں گا، وہ میرے ساتھ گئے کہیں، ہم ڈونیشن لینے گئے، ہم نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس افطار کریں، انہوں نے کہا نہیں، ہم افطار گھر میں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندو، 1 مہینہ تو اللہ کو دے دو، یہ اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے۔ 11 مہینے تو آپ اپنے گھر والوں کی مہمانی میں ہوتے ہیں، 1 مہینہ اللہ کو دو۔ اکثر میرے دوست ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں، انہوں نے قسم تک نہیں توڑی افطار پروگرام میں آنے کی۔ ماشاءاللہ اگر ہم شعبان والی افطاری ملا لیں تو 18 ہو گئی ہیں، ورنہ 17 افطاری ہو گئی۔ آج 18ویں رمضان کی افطاری ہے۔ بعض بندوں نے قسم نہیں توڑی۔ مسجدوں میں آنا شروع کریں، آپ ضرور جائیں، میں آپ کو روکتا نہیں ہوں، نہ آپ نے میرے روکنے سے رکنا ہے، نہ میری کوئی اتھارٹی ہے، نہ میری کوئی پاور ہے، مگر یاد رکھیے جس دن آپ مسجد میں نہیں آتے، آپ محروم نماز جماعت ہوتے ہیں، محروم سپارہ ہوتے ہیں، محروم فاتحہ ہوتے ہیں، محروم دعا ہوتے ہیں، محروم 100% میزبانی خدا ہوتے ہیں۔ بے شک آپ جائیں، آپ کی مرضی ہے، بندوں کو آپ پریفر دیں یا اللہ کو ترجیح دیں۔ دوسرا جملہ لکھا تھا من اراد ان لا یظلم لحدہ فلینور المساجد، جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر تاریک نہ ہو، اسے چاہیے کہ مسجدوں میں چراغ روشن کرے، لائٹیں لگا دے۔ اب یہ ماشاءاللہ لائٹیں بڑی خوبصورت لگائی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ بندہ جہاز میں چل رہا ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ حاجی نذیر کو، خلیفہ نفیس الحسن کو، حاجی رزاق کو، اور دیگر ہماری والنٹیئر ٹیم جو ہے، ان کو بھی اللہ اجر و جزا مرحمت فرمائے، ڈونرز کو بھی اللہ اجر دے۔ اچھا، اب یہ کہ اگر بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو لائٹیں آف نہ کریں، آپ کی مہربانی ہوگی، اللہ پیسے دینے والا ہے۔ یہ ذرا بےزتی ہو جاتی ہے لوگوں کی، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لائٹیں آف کریں، اس طرح نہ کریں۔ باقی سنٹروں میں یہی ہوتا ہے، ہمارے سنٹر میں یہی تو فرق ہے کہ یہ سنٹر عوام کا سنٹر ہے، مومنین کا سنٹر ہے، ساری رات بیٹھے رہیں، میں دوں گا، اگر کوئی نہیں دے گا تو میں بل دوں گا، مگر آپ نے لائٹیں آف نہیں کرنی۔ ہاں کوئی نہ ہو، آپ ذرا زیادہ ہی سخی ہو رہے ہیں کہ ساری رات لائٹیں جلتی رہتی ہیں، اوپر کی بھی نیچے کی بھی، شاید فرشتوں کے لیے یا جنوں کے لیے، جن بھی یہاں کافی ہیں، آپ جلا کے جاتے ہیں، نہ جنوں کو لائٹوں کی ضرورت ہے نہ فرشتوں کو۔ آپ مہربانی کر کے جب جایا کریں تو لائٹس کو بند کر دیں۔ بل دے سکتے ہیں آپ، بجلی کا بل دے دیں، کوئی لائٹ فیوز ہو گئی ہے اس کو لگا دیں، یہ سب، یا ٹائم پہ آئیں، لائٹ جلا دیں، میرے گھر کو تم منور کر دو، میں تمہاری قبروں کو منور کر دوں گا۔ تیسرا جملہ، من اراد ان لا تأکلہ دیدان تحت الارض فلیکن فی المساجد،
یہ بہت اہم جملہ ہے. اثر تو خیر کوئی نہیں ہونا، مجھے کوئی اتنا میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں کہ اثر ہوگا، مگر ہو سکتا ہے اکا دکا پہ اثر ہو گیا. جو چاہتا ہے کہ قبر میں اسے سانپ، بچھو، حشرات الارض، انسیکٹس نہ کھائیں تو مسجدوں میں جھاڑو دے. ہم بائی برتھ نواب ہیں. ابھی میں گیا ہوا تھا سنرال، تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کوٹھی نہیں بنائی. میں گاؤں میں میری کوئی کوٹھی نہیں ہے، چھوٹے سا مکان ہے، چھوٹی سی بیٹھک ہے. اگرچہ گاؤں میں سب سے بڑی بیٹھک ہے مگر چھوٹی سی ہے، سادہ سی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں بائی برتھ نواب ہوں، اس لیے کہ میں پیدا ہی کوٹھی میں ہوا ہوں. اب بناؤں نہ بناؤں، میں پیدا ہی کوٹھی کے اندر ہوا تھا. خیر، تو ہم یہ بائی برتھ جو نواب واقع ہوئے ہیں اپنے گھروں میں بیگمات کے ڈر سے. میرے بہت سارے بھائی بچے ہیں جو جھاڑو دیتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے. میں بھی کبھی کبھی گھر کی خدمت کرتا ہوں، آپ بالکل امبیرس نہ ہوں، کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے گھر میں جو بیوی ہے وہ ہماری باندی نہیں ہے، وہ ہماری نسل کی امین ہے، اس کے بھی رائٹس ہیں. تو اللہ کے گھر میں اگر آپ جھاڑو دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی قبر سے جھاڑو دے دے گا. سارے یعنی اللہ یہ کہتا ہے تم اپنے اسٹیٹس کا خیال نہ رکھتے ہوئے میرے گھر کو گاربیج سے صاف کر دو، میں اپنے اسٹیٹس کا خیال نہ رکھتے ہوئے تمہاری قبروں کو سانپوں بچھوؤں سے پاک کر دو. آج کے بعد یہ جھاڑو دینے میں پہلو تہی نہ کریں. ایک ہمارے جوانوں میں ایک عجیب عادت ہے، میں نے کبھی کہا نا کہ جھاڑو دے دیں، کل دے دیں گے، کل تو انہیں یاد ہی نہیں رہنا. آج جو اللہ موقع دے رہا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ سَابِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ. نیکی کا کام اگر دیا جائے تو رائٹ اوے کر لو، پتہ نہیں کل موقع ملے یا نہ ملے. چوتھا جملہ لکھا تھا، من ارادہ من احبا ان یکون جسدہ طریا تحت الارض فلیشتر بسط المساجد. جو چاہتا ہے کہ اس کی باڈی فریش رہے قبر میں سمیل نہ پھیلے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے، یہ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ کارپٹ خرید کے مسجدوں میں بچھا دے. اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے گھر کو ریڈ کارپٹ کر دو، میں تمہاری قبروں کو ریڈ کارپٹ کر دوں. ہمارا کارپٹ کا بل ہے، کوئی ایک مومن دے سکتا ہے 7,500 یہ جو کارپٹ ڈالا گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، جزا دے. Let me translate in English. I arrived to 6th gate. The first sentence was written on 5th gate was this: whoever likes that his or her grave should convert to Jannat should come to the mosque, come to the center. I urge you all to please come to iftar program of Al-Mahdi Center on rest of the days, only 11 days left. Second sentence, whoever likes that his or her grave enlightens and doesn't get dark should enlighten masajid. If you provide lights to masajid, Allah will provide light into your graves. Third sentence, whoever likes that snakes, scorpions, the insects do not eat his or her body should sweep, clean the mosques. If you clean my home, Allah says, I will clean your grave. Do not get arrested into status. If you will not care about your status, I will never care about my status. Last and fourth sentence, if someone wants that his or her body gets fresh up to the day of judgment, should purchase the carpets and provide to the masjid. If you will do red carpet to my house, I'm going to red carpet your graves. May Allah give us capability to serve the mosque and to become servants of masajid. میں 7ویں دروازے پر پہنچا.
وہاں لکھا تھا کلمہ طیبہ کاملہ کے بعد بیاض القلب فی اربع خصال، اگر چاہتے ہو دل منور رہے، دل منور رہے۔ آج ہی ایک برادر مومن نے مجھ سے کہا کہ بلڈ پریشر ہے، میں نے کہا میرے پاس اسم اعظم ہے، کل بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا بشرطے کہ آپ راہ خدا میں خرچ کریں۔ تو اس نے کہا مجھے مرنے دیجئے، راہ خدا میں خرچ نہیں کرنا۔ ایسے ماشاءاللہ سٹنجی کمیونٹی ہو گئی ہے، ایسے بخیل اور کنجوس ہو گئے ہیں، ایسے مائزر ہو گئے، اللہ کی پناہ۔ جی ہاں، تو دل کو منور کرنا چاہتے ہیں تو 4 خصلتیں پیدا کر لیں۔ نمبر 1، عیادت المریض، کوئی مومن بیمار ہے پوچھنے چلے جائے۔ اب تو خیر رواجی ختم ہو گیا ہے، فون پہ ہی اگر بندہ پوچھ لے تو بھی کافی ہے، دعا ہی کر لے کم از کم، وہی کافی ہے۔ دعا کر لے کسی مریض کے، مومن مریض دعا کر لے۔ آج کل اس قدر یہ سوشل میڈیا اور یہ واٹس ایپ گروپس اور یہ الا بلا ہو گئے ہیں کہ اتنی انسان میں ہمت نہیں رہی کہ کسی مومن مریض کے لیے بندہ اما یجیبو لکھ دے یا ویل وشنگ کر دے۔ بڑے شیم کی بات ہے، یہ حقوق مومن میں شامل ہے، اس پر درس دے چکا ہوں اسی رمضان المبارک میں۔ تو پہلی چیز جو آپ کے دل کو منور کر دے گی عیادت المریض۔ دوسری چیز واتباع الجنازہ، جنازے میں جائیں۔ یہاں میں نے دیکھا، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، معاف بھی کر دیجئے گا، میں نے سنیوں سے سادات کے جنازے غسل دلوائے۔ ہمارے شیعہ حضرات نے کال بیک ہی نہیں کی، فون بند کر دیتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ میت کو غسل دینا ہے۔ ایسے نہ سمجھیے کہ آپ میت کو غسل دیں گے تو ملک الموت آ جائے گا، اگر وہ ایسے مارتا ہوتا تو مجھے کب سے مار چکا ہوتا۔ میں نے تو ہزاروں جنازے زندگی میں پڑھائے، ایسے نہیں ہوتا ہے، اس نے وقت مقرر پہ ہی آنا ہے، بلکہ جو جنازہ پڑھتا ہے اس کی موت کو اللہ ڈیلے کر دیتا ہے۔ جو عیادت مریض کرتا ہے اس مرض سے اللہ اس بندے کو بچا لیتا ہے جس مریض کی مرض میں وہ عیادت کرنے گیا تھا۔ لہٰذا جنازوں میں شرکت کریں۔ تیسرا جملہ لکھا تھا وَأَدَاءُ الْقَرْضِ، اپنا قرض بھی ادا کریں، لیا ہے قرض تو واپس بھی دیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے جہاز چلتے تھے، یہ جو بحری جہاز ہوتے ہیں یہ چلتے تھے، بہت امیر آدمی تھے، سیٹ تھے۔ میں 80s میں کراچی آتا تھا رمضان پڑھانے، تو میں نے ان سے کہا، مجھے بھی شوق پیدا ہوا جیسے مولویوں کو ہمیں زیادہ شوق ہوتا ہے کہ میں بھی ایک پلاٹ لے لوں خوشاب میں، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ تھوڑا سا ادھار دے دیں۔ خیر انہوں نے دے بھی دیا، میں نے پلاٹ لے بھی لیا، تو میں نے واپس بھی ان کو کر دیا۔ تو انہوں نے کہا سوچ کے بتاؤں گا۔ اتنا امیر آدمی، اور 30,000 روپے مانگے تھے، اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھے 30,000 روپے۔ تو وہ کہنے لگا کہ سوچ کے بتاؤں گا۔ میں نے کہا بھائی سوچ کے کیوں؟ کہنے لگے کہ باپو قرض الحسنہ کا معنی ہے کراچی میں قرض دے کے پھنسنا، کیونکہ واپس تو کوئی کرتا نہیں ہے۔ تو میں بیٹے سے پوچھ لوں کہ 30,000 باپو مانگ رہا ہے، مولوی مانگ رہا ہے، دے رہا ہوں، اسے دینے میں نہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ اس طرح کریں، نہ دیں، مجھے دیں ہی نہیں، مہربانی آپ کی، میں بڑا غیرت مند آدمی ہوں۔ اگر قرض لیا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، عزیزوں، تو واپس کرو۔ یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے کسی سے قرض لے کے واپس نہ کرنا۔ اور اگر کوئی مقروض ہے، جیسے اللہ کا گھر، ہم مقروض ہیں اس وقت، ہم -2000 اس وقت ہمارا اکاؤنٹ ہو گیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ مائنس ہی کہتے ہیں نا، مائنس کیا کہتے ہیں جناب؟ مائنس نیگیٹو، ہاں نیگیٹو 2000 ہمارا اکاؤنٹ ہو گیا ہے۔ بہر آپ سے درخواست گزار بھی ہیں کہ مہربانی فرمائیے، آج ایک 5000 کا میرے ایک برخوردار نے، یہی المہدی میں ہوتے تھے، انہیں چیک بھیج بھی دیا ہے، آج مل گیا ہے چیک۔ انشاءاللہ آپ مہربانی کریں گے، پہلے بھی آپ کی مہربانی سے سنٹر چلا ہے، اور یہ جو سنٹر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اتنا بڑا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ کی مہربانی سے بڑا ہوا ہے۔ کوئی پریشر نہیں ڈالوں گا، جو بھی کر سکیں آپ آج ضرور معاونت فرمائیں، کیونکہ $1000 ہمارے مارگیج میں بھی کم ہے، 12000 موجود ہے، 1000 چاہیے، اور یہ 2000 نیگیٹو بھی ہے۔ کچھ مہربانی فرما دیجئے، کچھ ہم نے کلوز بھی کرنا ہے یہ جاب 2 دن کے اندر انشاءاللہ، بلکہ 1 دن کے اندر۔ خیر بات بہت طولانی نہ ہو جائے، آخری بات کریں اور آپ سے اجازت لیں۔ وَشِرَاءُ أَكْفَانِ الْمَوْتَى، اگر چاہتے ہو کہ دل منور ہو جائے تو کفن خرید کر کے رکھ لو،
جس کی ڈیتھ ہوتی ہے ان بیچاروں کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی، تو تم دے دو کفن، اس کفن دینے سے اللہ تمہارے دل کو منور کر دے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میری گاڑی میں آج بھی الحمدللہ کفن پڑا ہوا ہے، ہمیشہ میں 1-2 کفن ہمیشہ رکھتا ہوں، جب بھی جاتا ہوں خرید کے لے آتا ہوں، کربلا سے بھی کفن۔ یہ بھی آپ عادت بنا لیں۔ Let me translate. I went to 7 gate of Jannat. It was written, if you need lightening of your heart, adopt 4 habits. Number 1, ask who is sick. Ask how she is doing. Participate into funeral and burial prayers. Pay your loans and help to pay the loans of community and loans of Allah, loans of mosque, loans of centers, each and every loan. And the 4th habit, purchase kafan. Provide to those who lost his or her loved one, because they do not have memory to purchase that time. You provide them kafan, Allah will enlighten your heart. آخری دروازے پہ 8ویں پہ میں پہنچا تو وہاں لکھا ہوا تھا، من اراد ان يدخل من هذه الابواب الثمانیة فلیتمسک باربع خصال، جو چاہتا ہے بغیر روک ٹوک کے ان 8 دروازوں سے گزر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ 4 خصلتیں پیدا کر لے، الصدقۃ والسخاء وحسن الخلق وکف الاذی، صدقہ دے، چیریٹی دے، سخی بن جائے اور اچھے اخلاق کا مالک بن جائے اور لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ I went to the 8th gate of Jannat. It was written there, whoever likes to enter into one of these gates without any question, inquiry, should adopt 4 habits. Number 1, should give charity. Number 2, become generous. Number 3, have good manners. Number 4, do not tease or bother anyone in your life. May Allah bless us all, and may Allah rest the souls of my and your deceased, and may Allah accept the worship of month of Ramadan from me and you, and may Allah make this Ramadan best of the life. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ والصلاة علی اہلہا اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ برادران گرامی، ناظرین و ناظرات، دوسرا خطبہ عموماً مختصر مگر 2 ایشوز کے بارے میں ہوتا ہے۔ ایک ہے توبہ، یہ مہینہ توبہ کا مہینہ، یہ مہینہ استغفار کا مہینہ، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے نامہ اعمال کو وائٹ کرنے کا مہینہ ہے، نورانی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، زکوٰۃ و خمس کے ذریعے، صدقات و عطیات کے ذریعے، صلہ رحمی کے ذریعے، ماں باپ کے احترام، حقوق والدین ادا کرنے کے ذریعے، حقوق اولاد ادا کرنے کے ذریعے، حقوق اللہ حقوق الناس ادا کرنے کے ذریعے، ادعیہ حج و زیارت کے ذریعے، ادعیہ نجات کے ذریعے، ادعیہ داخل بہشت۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں الغرض جتنا بھی ڈیمانڈ کریں گے ملٹی پلائی ہو کے سپلائی ملے گی۔ اس مقدس ساعت میں جب آپ باوضو بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ رمضان کا 3را جمعہ ہے، مولا کائنات کی شب ضربت قریب ہے۔ مولا کائنات کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں درخواست گزار ہوں کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے،
ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، باقی ماندہ زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں اول وقت میں نماز کی توفیق دے، ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق دے، صلہ رحمی، احترام والدین، حقوق اولاد ادا کرنے، حقوق اللہ حقوق الناس کے ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر سال حج و زیارات نصیب فرمائے، امام العصر کے ظہور میں تاجیل۔ دوسرا پورشن کرنٹ ایشوز کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو آج کل ہمارا جو کرنٹ ایشو ہے وہ تو ہمارا سنٹر ہے، ماشاءاللہ سنٹر بہت خوبصورت بن گیا۔ بیسمنٹ میں دونوں جو ہال بیسمنٹ کے ہیں بہترین ڈائننگ ہال بن گئے ہیں، تھوڑی سی فنیشنگ کی ضرورت ہے۔ پہلے بھی آپ نے بہت تعاون کیا ہے، بار بار مجھے شرم بھی آتی ہے ڈونیشن مانگنے میں، مگر انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ دل کھول کر عطیات عطا فرمائیں گے، تاکہ اس کی جو ٹچنگ وغیرہ باقی ہے، چھوٹے موٹے کام جو باقی ہیں، سیڑھیوں پہ ماربل لگنے ہیں، تھوڑی سی فنیشنگ اوپر لیڈیز ہال کی ہے، یہ بھی ہو جائے، اللہ کرے باہر بھی ریلنگ وغیرہ لگ جائے۔ آج ہمارے ایک جوان ہیں سید صاحب، وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وہ ہمارے لیے ڈرائنگ بھی لائے ہیں اور انشاءاللہ مزید بھی اپروول وغیرہ میں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی، بنانے والوں کو بھی، ڈونیشن دینے والوں کو بھی، والنٹیئرز کو، خاص طور پہ میرے جوانوں کو، میرا دل چاہتا ہے نام بنام ان کا نام لوں، مگر وہ خود مجھے منع کرتے ہیں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، جو جھاڑو دیتے ہیں، جو سرو کرتے ہیں افطار کو، دیر سے افطار کرتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، گاربیج باہر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو، آپ سب کو، ہم سب کو اجر و جزا مرحمت فرمائے۔ اور گلوبل لیول پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، اللہ ان مظالم کو بند کرائے، فلسطین کے مظالم بھی بند ہوں، اور جو دہشت گرد پاکستان کے اندر مظالم کر رہے ہیں، افغانستان میں کر رہے ہیں، جو یمن میں مظالم ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مظلوموں کی داد رسی فرمائے اور ظالموں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری امت مسلمہ میں وحدت و اتحاد مرحمت فرمائے، مومنین میں بھی وحدت و اتحاد مرحمت فرمائے۔ Second sermon is usually to ask Allah about repentance. I urge Allah subhanahu wa ta'ala by wasila of Ramadan and Quran and Imam Ali alayhi salam, whose Zarbat night is forthcoming tonight, and these 4 days we are going to have majalis. I will urge all of you to join us in the majalis. Bring your children, bring your families also. We have Urdu and English majalis in this hall. We have Uzbek majalis second door, and now halls for ladies are also available. Inshallah, I will urge all of you, and I will urge Allah subhanahu wa ta'ala to accept our repentance and make our life best in future, inshallah. And may Allah suppress the oppressors, and may Allah help the oppressed one all over the world, and may Allah give us fund to complete this construction and to pay the mortgage and the bills. May Allah bless you all, and may Allah bless us all. As-salatu was-salamu ala rasulihil kareem sayyidina wa maulana abil qasim muhammad wa ala imam al-muslimin wa qaid al-ghurr al-muhajjalin Ali ibn Abi Talib وعلى سيدة النساء العالمين فاطمة بنت محمد والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكحلنا لنا بنظرة منا إليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.